آئیے آج جدید سفارتکاری کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پاکستان اور چین کے ایک ایسے غیر متوقع اتحاد کی جس نے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے بحران کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اصل سوال تو یہی ہے نا کہ جب اتنی بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں تو کیا دو ملکوں کی ایسی دوستی، ایسی شراکت داری واقعی کوئی فرق لا سکتی ہے؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معاملہ شروع ہوتا ہے مشرق وسطیٰ سے، جہاں امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ پورا خطہ جیسے جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ایسے میں فوری طور پر سفارتی کوششوں کی ضرورت تھی۔ اس نازک صورتحال میں پاکستان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور تھالسی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے امن قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی جرأت مندانہ اور فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اور پاکستان نے صرف باتیں نہیں کیں بلکہ عملی اقدامات بھی کیے۔ فوری طور پر 2 ہفتے کی جنگ بندی کروائی، پھر امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد بھی پیش کی۔ مطلب ہر محاذ پر کشیدگی کم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اس ساری کوشش میں اکیلا نہیں تھا۔ جلد ہی ایک اور بہت بڑی عالمی طاقت یعنی چائنا اس میدان میں اتر آیا۔ اچھا، شروع میں تو چین نے تھوڑا محتاط رویہ اپنایا۔ وہ سیدھا بیچ میں نہیں آیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ صورتحال کو دور سے دیکھ رہا تھا اور اپنے آپشنز پر غور کر رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ چین نے اپنا سارا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا اور ایک خاموش تماشائی سے ایک بہت ہی طاقتور اتحادی بن کر سامنے آیا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چین نے کھل کر سب کے سامنے پاکستان کے کردار کو سراہا اور اعلان کیا کہ وہ ہر سفارتی فورم پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک طرح کا گیم چینجر تھا۔ تو یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر چین نے اپنی حکمت عملی میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں کی؟ اس کی اپنی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی معیشت۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ خام تیل خریدتا ہے اور ظاہر ہے اس خطے میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ اس کی انرجی سپلائی کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی۔ تو جب دونوں کے مفادات ایک ہو گئے تو پاکستان اور چین نے مل کر ایک بہت ہی ٹھوس اور بڑا قدم اٹھایا، ایک مشترکہ امن منصوبہ۔ یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل 5 نکاتی پلان تھا۔ اس میں پہلا قدم تھا کہ فوری جنگ بندی ہو، کوئی شرط نہ ہو۔ پھر آبنۂ ہرمز کو کھولا جائے تاکہ تیل کی سپلائی بحال ہو، اور پھر سب فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب منصوبہ تو بہت زبردست تھا، لیکن امن کی راہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس شراکت داری کے سامنے بھی بہت بڑی رکاوٹیں تھیں۔ اصل مسئلہ تو ایران کے ایٹمی اور میزائل پروگرامز پر تھا۔ جہاں ایران اسے اپنے دفاع کا حق سمجھتا تھا، وہیں دوسری طاقتیں اس پر مکمل پابندیاں چاہتی تھیں۔ اب ایسے میں کوئی درمیانی راستہ نکلنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ اور معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں تھا۔ دوسری طرف اسرائیل تھا، جسے پاکستان کی ثالثی پر ہی بھروسہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ان تمام ممالک کے درمیان جو تاریخی بد-اعتمادی تھی، وہ اس امن کی کوشش کو مزید مشکل بنا رہی تھی۔ تو جب یہ سارے مسائل ایک ساتھ جمع ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سفارتی تعطل، مطلب ایک ایسی صورتحال جہاں کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو اور بات چیت آگے ہی نہ بڑھ پائے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا پاکستان اور چین کی شراکت داری، یہ نیا اتحاد، مستقبل کی عالمی سفارتکاری کا کوئی نیا ماڈل ہے، یا پھر پرانی دشمنیاں اور تاریخی مسائل اتنے گہرے ہیں کہ ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام ہی ہوں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔